نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آیت نمبر 3 ہے سورہ نور کی، وہاں سے مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے، ارشاد فرمایا الزانی بدکار مرد، لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، وہ نکاح نہیں کرتا مگر ایک بدکار عورت سے یا مشرک عورت سے۔ والزانیۃ، اور بدکار عورت، لا ينکحها الا زان، اس سے نکاح کرنے والا تو بدکار ہی ہوگا، او مشرک یا مشرک ہی ہوگا۔ وحرم ذالک علی المؤمنین، اور ایمان والوں پر اس کو حرام کیا گیا۔ آیت کا ترجمہ گزرنے کے بعد سب سے پہلا جو سوال ہے، یا سوال سے پہلے میں ایک اصولی بات عرض کر دیتا ہوں جو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ سمجھنے اور سننے والی ہے۔ وہ اصولی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں قوانین عطا فرمائے وہاں قوانین کے ساتھ اخلاقی ضابطے بھی ارشاد فرمائے۔ اچھا، قرآن حکیم کے اندر قانون اور اخلاق، قانون اور ایمانیات، قانون اور فکر آخرت، قانون اور انسان کے اندر انسانیت، یہ ساری چیزیں آپس میں بالکل پیوست ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں انٹیگریٹڈ ہیں، انٹر ریلیٹڈ ہیں، اتنی آپس میں اندر ملی ہوئی ہیں کہ ان دو چیزوں کو آپ جدا نہیں کر سکتے۔ اچھا، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو میں دوبارہ سے دوسرے الفاظ میں ذرا زیادہ آسان الفاظ میں وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، جو نظام زندگی اللہ نے دیا، اس نظام زندگی کے اندر اگر آپ صرف قانون کو لیں گے تو وہ نظام زندگی اپنی حقیقت کے ساتھ نہیں پایا جائے گا۔ اگر آپ اس نظام زندگی کے صرف اخلاقی ضابطوں کو لیں گے تب بھی وہ نظام زندگی اپنی حقیقت کے ساتھ نہیں پایا جائے گا۔ وہ نظام زندگی، وہ طریقہ زندگی، وہ طریقہ بندگی جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا، اس میں دونوں چیزیں اکٹھی ہیں۔ دونوں چیزوں سے مراد اخلاقیات، اخلاقی تعلیمات، اخلاقی اقدار، اخلاقی احساسات، ایمانیات، یعنی ایسی چیزیں جو قانون کے اندر نہیں آتی، وہ تعلیمات بھی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوانین بھی عطا فرمائے، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں اتنی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں کہ آپ دونوں چیزوں کو اکٹھا کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اب اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں گا جس کو خواتین بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، خواتین کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، کیا کسی خاتون کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے سسرال میں اور اپنے سسرال کے دیگر شوہر کے رشتہ داروں کی خدمت کرے؟ کیا یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے؟
قانون کہتا ہے کہ ذمہ داری نہیں بنتی، اخلاقی ضابطے کہتے ہیں کہ بنتی ہے. آپ دونوں چیزوں کو اکٹھا کریں گے تو بات چلے گی. اب ہمارے پاس جو بے اعتدالی ہے، اس بے اعتدالی کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ہم نے قانون کو لیا، جس خاتون نے یہ مسئلہ کسی جگہ پہ علماء کرام سے سن لیا یا کسی کتاب میں یہ مسئلہ پڑھ لیا کہ بیوی کے ذمے ساس سسر کی خدمت نہیں ہے، تو اس نے قانونی پہلو پڑھا تھا، لیکن اس نے اس قانونی پہلو کو ہی حرف اول اور حرف آخر سمجھا، اور اس نے گھر کے نظام کو سنبھالنے، گھر میں اپنا وہ مثبت کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا جو اسلام کو مطلوب تھا. تو بے اعتدالی پیدا ہوئی، سرکشی پیدا ہوئی. خاندانی نظام کے اندر جو توازن اسلام دینا چاہتا ہے وہ متاثر ہو گیا. اچھا، جن حضرات نے اخلاقی ضابطوں کو لیا اور قانون کی حدود کو، جو اللہ نے ذمہ داریوں کی حدود مقرر کی ہے، جب اخلاقی ضابطوں کو قانون سے بالا تر سمجھا اور اس کو لازم کرنے کی کوشش کی جیسا کہ قانون کو لازم کیا جاتا ہے، تب بھی بے اعتدالی ہوئی. تو اس میں حسن اور خوبصورتی کب پیدا ہوگی؟ جب آپ دونوں چیزوں کو اکٹھا کریں گے. اچھا، یہ جو اتنی لمبی تقریر کی میں نے، یہ کیوں اتنی لمبی تقریر کی؟ کل تک جو ہم آیت نمبر 2 میں پڑھ رہے تھے کہ 100 کوڑے لگاؤ، یہ قانون ہے. اب یہ تیسری آیت میں یہ جو کہا گیا کہ ایک بدکار آدمی، جو آدمی آزاد راستوں پر چلتا ہے، یا وہ عورت جو آزاد راستوں پر چلتی ہے، جو اسلام کے اخلاقی ضابطوں کو، اخلاقی تعلیمات کو، شرف اور حیا کے پیمانے کو قبول نہیں کرتی، اس کا مزاج کتنا بگڑ جاتا ہے، اس کا یہ عمل اس کی زندگی کو کتنا جہنم بنا دیتا ہے، اس کی ترجیحات کتنی بدل جاتی ہیں، وہ انسانیت سے نکل کر حیوانیت کے کس گڑھے میں جا کر گرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے. اب دوسری آیت میں یہ جو پہلو ہے کہ یہ عمل انسان کی شخصیت کو کتنا، جس کو انگریزی زبان کا لفظ ہے میوٹیلیٹ کر دے گا، یہ اس کو بگاڑ دے گا، اس چیز کو بیان کرنا مقصود ہے. اب اس کو دوبارہ دیکھیے گا. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو گویا کہ اب ایک فطرت کو بیان کیا. الزانی کا مطلب وہ ہے جس نے اس آزاد راستوں کو اختیار کر لیا، جو نکاح کے بندھن سے آزاد ہے، جس کا مقصد صرف شہوت اور خواہش کو وقتی طور پہ پورا کرنا ہے. اس آدمی کی ترجیحات کیا ہیں، اس آدمی کی پریفرنس کیا ہے؟ اس آدمی کی پریفرنس کبھی بھی گھر کو بسانا نہیں ہے. وہ تفصیل جو کل میں نے بہت آپ کے سامنے عرض کی، جو 8 مقاصد میں نے بیان کی، نکاح کی جو 8 مقاصد وہ اس کے سامنے ہے ہی نہیں. تو اب دیکھیے، ایک ایسے آدمی کو کوئی بہت شریف، متقی، پرہیزگار، باپردہ، گھر کو بسانے والی عورت اس کو پسند نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ سینما جانا چاہتا ہے، وہ اس کے ساتھ سینما نہیں جا سکتی. یہ بےہودہ، بے شرم اور بے حیائی کے ماحول میں جانا چاہتا ہے، ان گیدرنگز کو انجوائے کرنا چاہتا ہے. کوئی شریف خاتون اس کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے سکتی. وہ بےہودہ فلمیں دیکھنا چاہتا ہے، بے شرمی کے فلمیں دیکھنا چاہتا ہے، بے شرمی کے مناظر دیکھنا چاہتا ہے. کوئی شریف، باپردہ، پرہیزگار خاتون اس کا ساتھ نہیں دے سکتی. تو اب اگر اس نے اس نظام زندگی کو پسند کیا تو اس کو اس کام کے لیے کس قسم کا رفیق چاہیے. اسی لیے بیان فرما دیا الزانی لا ینکح الا زانیۃ. لا ینکح، ایک ینکح کا ایک مطلب اصطلاحی ہے جس میں ہم نکاح کہتے ہیں، ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور ایک عقد ہوتا ہے. تو اگر لا ینکح کا مطلب عقد کے طور پہ لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بدکار آدمی کوئی عقد ہی نہیں کرنا چاہتا. عقد کرنا بھی چاہتا ہے تو صرف خواہش پورا کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے. یہاں سے ایک اور مسئلہ ہم کو معلوم ہوا جو سورہ نساء کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا کہ دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ نے کہا محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، کہ جب تم
پاک دامن نیک خواتین سے نکاح کا انتخاب کرو، تو نکاح کا انتخاب کرتے ہوئے 3 چیزیں پیش نظر ہو۔ محسنین، یہ نکاح کے قید میں لانے والے، یعنی قلعہ ہے۔ محسن کا مطلب ہے احسان، یعنی حسن عربی زبان میں قلعہ کو کہتے ہیں، یعنی قلعہ بند کرنے کے لیے ہو، ایک مضبوط قلعہ بنانے کے لیے ہو، گھر کو بسانے کے لیے ہو۔ غیر مصافحین، صرف خواہش پورا کرنا مقصد نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور چوری چھپے آشنائی کرنا بھی مقصد نہ ہو۔ تو پہلی بات تو بیان فرمائے کہ دیکھیں اگر تو یہاں پہ عقد نکاح مراد ہے تو گویا کہ جو بدکار آدمی ہے وہ عقد بھی کرے گا تو کس لیے کرے گا؟ وہ عقد کرنے کا مقصد یہ 3 چیزیں نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان فرمائی۔ 3 چیزیں میں نے کون سی بیان کی ابھی؟ ایک تو عقد کا کرنا اس وجہ سے تاکہ میں گھر بساؤں گا، آباد ہوگا، ہماری نسل ہوگی، نئی نسل کو کی تربیت ہوگی، گھر کا نظام ہوگا، فیملی سٹرکچر ہوگا، میں ان کی ذمہ داریوں کو پورا کروں گا، میں بے شرمی بے حیائی سے بچ جاؤں گا، اور اس کے ذریعے سے ایک معاشرہ ترقی کرے گا، انسانیت کو انسانیت کا پیغام، یہ مقاصد ہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ فَالزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً کا ایک مطلب یہ بنے گا کہ اس نے اگر یہ اختیار کیا تو یہ صرف ایک ظاہری طور پہ ہے، اصل مقصد تو صرف شہوت پوری کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی ایک آزاد قسم کی عورت کا انتخاب کرے گا۔ یہاں پہ آپ اس حدیث کو بھی سمجھ لیجیے گا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر مجھے وہ حدیث ابھی مل جائے تو وہ حدیث میں آپ کے ساتھ ابھی ایگزیکٹ الفاظ بھی شیئر کر لیتا ہوں۔ آج کل اللہ نے اتنا کرم کیا کہ اب صرف چند سیکنڈز کے اندر آپ حدیث کو تلاش کر لیتے ہیں۔ اب یہ حدیث آ رہی ہے کہ بیان فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ ثلاثة قد حرم اللہ تبارک و تعالی علیہم الجنہ، 3 آدمی ایسے ہیں جن پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ مدمن الخمر، ایک آدمی وہ ہے جو شراب کو بناتا ہے اور شراب کو پیتا ہے اور شراب کو بیچتا ہے، نشے کے کام میں ملوث ہے، لوگوں کو نشے کے کام پہ لگاتا ہے، ایک آدمی وہ ہو گیا۔ والعاق، جو والدین کا نافرمان ہو۔ والدیوس، اور وہ بے غیرت بے شرم آدمی، الذی یقر فی اہل الخبث، جو اپنے گھر والوں کی بے شرمی اور بے حیائی اور بدکاری کے اوپر قائم ہے اور اس کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کو اس سے سنا دی۔ تو ایک تو یہ بیان فرما دیا کہ اس آدمی کا انتخاب ایسی ہی عورت ہوگا، اور مشرکتاً، یا ایسی عورت کو انتخاب کرے گا جو شریعت کوئی نہیں مانتی، اس کو ایسی عورت سوٹ کرے گی جو نہ قرآن کو مانتی، نہ حدود کو مانتی، نہ نبی کو مانتی، نہ اللہ کو مانتی، نہ آخرت کو مانتی۔ تو گویا کہ جس عورت نے کسی بھی ضابطۂ اخلاق کو ماننے سے انکار کر دیا، ایسے آدمی کو یہ عورت سوٹ کرے گی۔ تو گویا کہ اس ایک ٹکڑے نے اس انسان کی شخصیت کو بیان کر دیا، کہ اب اس انسان کی زندگی کے اندر بھلائی کا، شرم حیا کا، سچائی اور غلط ہونے کا، عقیدے کا، دین کو سامنے رکھ کر زندگی کے فیصلے کرنے کا کوئی پہلو نہیں، بلکہ اس کے سامنے ایک ہی پہلو ہے کہ میں زندگی کو کیسے زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکتا ہوں، اس میں مزے اڑا سکتا ہوں۔ اگر یہ قرآن حکیم کے اس آیت کا اتنا ٹکڑا واضح ہو گیا تو اب ہمیں جو لمحہ فکریہ ہے وہ کیا ہے؟ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو آپ کے سامنے عرض کیا تھا، تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن حکیم کے اندر ہر آیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیغام ہے۔ اگر آج ہم جو بہت زیادہ ہمارے پاس سوچ پروان چڑھ رہی ہے اس کا تجزیہ کرنے کی یا اس پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمیں بات کیا سمجھ میں آئے گی کہ دیکھیے آج ہمارے نزدیک بھی
جو کل مسئلہ ہماری ایک بہت محترم خاتون سوال اٹھا رہی تھی، ینگ جنریشن گھر کی آباد کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھتی، نہ مرد سمجھتے ہیں نہ خواتین سمجھتی ہیں۔ اگر مقصود ہے تو صرف ایک ہی چیز مقصود ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکتا ہوں۔ اچھا آگے شاتوں زانیت لا ینکحُ الا زان او مشرک، بدکار عورت ہے تو بدکار عورت کو کون پسند کرے گا؟ وہ آدمی پسند کرے گا جو بدکاری کو صحیح سمجھتا ہو، جو بدکاری کے اوپر قائم رہنا چاہتا ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ ٹھیک ہے میں بھی اپنی زندگی کے مزے اڑاؤں، میری بیوی بھی زندگی کے مزے اڑائے، تو گویا کہ ایسی عورت کا انتخاب کرنے والا بھی ایسا ہی آدمی ہوگا۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات کو مسلمانوں کے اوپر حرام کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے اوپر حرام کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے مشرک عورت سے یا مشرک مرد سے نکاح کا، مشرک عورت اور مشرک مرد سے نکاح تو حرام اس معنی میں کہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، نکاح ہی نہیں ہوگا، نکاح باطل ہے، اور نکاح کے اندر فاسق اور باطل ایک ہی چیز ہے۔ نکاح منعقد نہیں ہوگا، عقد ہی نہیں ہوگا، میاں بیوی نہیں بنیں گے، ان کا تعلق کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کا تعلق جاری یعنی اس کے ساتھ ہو کہ اگر مسلمان عورت تھی لیکن بدکار تھی، اس سے نکاح کر لیا، یا ایک عورت نے ایک ایسے آدمی سے نکاح کر لیا جو کہ بدکار تھا، تو اگرچہ نکاح تو ہو گیا لیکن اس بات کو جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے کہ یہ انسان سیرت و کردار کے اعتبار سے کوئی ٹھیک انسان نہیں ہے، اس سے جانتے بوجھتے اس بات کو قبول کر کے نکاح کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آگے چلیے گا، آگے اب آیت نمبر 4 پہ ہم آ رہے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، المحصنات سے مراد پاک دامن خواتین ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ نے کسی مسلمان عورت یا مسلمان مرد، یہاں پر آیت میں ذکر تو عورت کا ہے لیکن فقہاء نے مفسرین نے بیان کر دیا کہ عورت ہو یا مرد دونوں کی عزت محفوظ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک انسان کی معاشرے کے اندر عزت کو تحفظ عطا فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے سیرت اور کردار کے بارے میں اگر آپ انگلی اٹھائیں گے تو آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ پروف ہونا چاہیے، ایویڈنس ہونا چاہیے۔ پروف اور ایویڈنس کیا چیز ہوتی ہے میں بھی عرض کروں گا آپ سے۔ تو کہا کہ ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، ان کو 4 گواہ لانے چاہیے تھے لیکن 4 گواہ نہیں لے کر آئے، تو اب کیا کرو؟ پہلا کام یہ فجلدوہم 80 جلدۃ، تو ایسے بے احتیاطی کرنے والوں کو 80 کوڑے لگاؤ، تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے لگاؤ، ایک بات۔ ولا تقبل لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی آئندہ کبھی بھی گواہی قبول مت کرنا، آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ان کو بلیک لسٹ کر دو، یہ بلیک لسٹ ہو گئے، ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اور تیسری سزا کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، ان کا سٹیٹس ایک اسلامی معاشرے کے اندر فاسق ہے۔ اچھا فاسق کا مطلب کیا بنے گا؟ پہلی بات سزا لگی وہ تو ایک دفعہ لگ گئی، 80 کوڑے لگ گئے۔ دوسری بات ان کو آئندہ کے لیے اسلامی عدالتوں کے اندر بلیک لسٹ کر دیا گیا، کسی اسلامی عدالت کے اندر ایز اے وٹنس، ایک گواہ کے طور پر یہ اپیئر نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عدالت سے باہر بھی عام مسلمانوں کی زندگی میں یہ کسی مسجد کا امام بھی نہیں بن سکتا، کسی مسجد کا خطیب بھی نہیں بن سکتا، کسی علاقے کا قاضی بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ ان سارے کام کرنے کے لیے انسان کو کیا ہونا چاہیے؟
عادل ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، چونکہ اس انسان کے ساتھ ایک ٹیگ لگ گیا ہے کہ اس کی زبان کے اندر، اس کے کردار میں احتیاط نہیں ہے، یہ دوسرے انسانوں کی عزتوں کو اچھالتا ہے، اس لیے اس انسان کو ایک ایسی سزا دی جائے، اس کو سیکلیوڈ کر دیا جائے، اس کو کنارے پہ لگایا جائے، تاکہ یہ عمل مسلمانوں کے معاشرے کے اندر پروان نہ چڑھ سکے۔ جب یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی، اب آئیے اس بات کی طرف میں کہتا ہے ایویڈنس کیا چیز ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو کہ حدود کے اندر اصل ایویڈنس، اصل دلیل، اصل ثبوت عینی گواہوں کا ہونا۔ حدود کوئی حد کسی اور عینی گواہ کے علاوہ کسی اور چیز کی بنیاد پہ ثابت نہیں ہوگی۔ سی سی ٹی وی کیمرہ، آپ اس کی بنیاد پہ کسی انسان کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے کہ جی ہم نے دیکھا ڈپارٹمنٹل سٹور میں فلانا آدمی آیا، دیکھو اس نے یہ چوری کی، اب اس کے ہاتھ کاٹو، جی نہیں۔ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، نہیں بھائی سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ ہے، جو مرضی ہے۔ آج تو ثابت ہو گیا کیمرے کے اندر، ریکارڈنگز کے اندر کتنی مینپولیشن ہوتی ہے، تو آج تو ثابت ہو گئی یہ بات۔ تو اس کی شریعت کہتی کہ نہیں، کیمرہ ریکارڈنگ can be a supportive evidence، ایک قرائن کے درجے میں ہو سکتا ہے، circumstantial evidence ہو سکتا ہے، but it is not a sufficient evidence، self sufficient evidence نہیں ہے، ایک ایسا ثبوت نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر مستقل ایک کوئی فیصلہ کیا جا سکتا۔ فنگر پرنٹس، میڈیکل رپورٹ، پوسٹ مارٹم رپورٹ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپورٹیو ایویڈنس تو ہو سکتا ہے، سرکمسٹینشیل ایویڈنس تو ہو سکتا ہے، قرائن کے درجے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کی بنیاد پر قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حدود کے اندر زنا کب ثابت ہوگا؟ جب 4 عینی گواہ دیں گے۔ اچھا عام حالات میں 2 ہے، لیکن زنا کے اندر 4 کی کیوں شرط رکھی؟ یہ بھی سمجھیے گا، 4 کی شرط کیوں لگائی شریعت نے؟ باقی جگہوں پہ تو 2 گواہ ہیں، ہر چیز میں 2 گواہ ہیں، تو یہاں پہ صرف زنا کے اندر شریعت نے 4 کی شرط کیوں لگائی؟ اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ اس لیے 4 کی شرط اس لیے لگائی شریعت نے کیونکہ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا یہ عمل اتنی جرت پر مبنی ہے کہ یہ باقی معاشرے کو متاثر کر رہا ہے، پھر تو اس کو عبرتناک سزا دی جائے۔ اور اگر یہ کوئی آدمی بند کمرے میں کرتا ہے جو اس کے حد تک محدود ہے، تو یہ پھر اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ، الا یہ کہ خود اقرار کر لے، خود سے اقرار کر لے پھر تو علیحدہ معاملہ ہے، ورنہ اگر دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتا تو پھر یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ دوسرے لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ گناہ دوسروں کو ابھارتا ہے، پوری سوسائٹی کو متاثر کرے گا، تو پوری سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کا عبرت کا ایک نشان بنائے۔ اس لیے 4 گواہ، اور 4 عینی گواہ جن کے گواہی کے اندر آپس میں کوئی تضاد نہ ہو، کوئی کانٹرڈکشن نہ ہو۔ یہ وجہ تو سمجھ میں آ گئی۔ اچھا اب آگے بڑھنے سے پہلے جو ہمارا حال چل رہا ہے آج کل، آڈیو لیکس ہے، آڈیو لیک سننے کے بعد فوری رائے قائم کر لی۔ اب اس میں بھائی وہ آڈیو لیکس کس نے کی، کب کی، آواز میں ملاوٹ ہے نہیں ہے، کٹنگ ہے نہیں ہے، مکسنگ ہے نہیں ہے، ایڈیٹنگ ہے نہیں، کتنے احتمالات ہیں، لیکن اب پورا معاشرہ اس کی بنیاد کے اوپر چل رہا ہے۔ پورے کے پورے جلسوں کے اندر برسرے عام عمومی طور کے اوپر اس کے اوپر فیصلے کیے جاتے ہیں، اس پر رائے قائم کی جاتی ہے، اس کے اوپر بہتان ہے، اس پر الزام ہے، اس پہ کردار کشی ہے، پورا میڈیا اس کو لے کے چلتا ہے، لوگ اس کو حقیقت کے طور پہ سمجھتے ہیں۔ لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا، میں آپ کو لاہور کا ایک واقعہ سنا، وہ آپ کو بھی سنا ہوگا۔ لاہور کے مفتی صاحب تھے، وفاق المدارس کے ذمہ دار بھی تھے، مفتی عزیز الرحمان صاحب کی، چونکہ کامن اخبارات میں بھی واقعہ، اس لیے میں ان کا نام بھی لے رہا ہوں۔ ان کے والد سے ایک ویڈیو وائرل بھی ہوئی، وفاق المدارس نے اس کے اوپر تحقیق بھی کی۔ اچھا ابھی نہ ان کو گرفتار کیا گیا، نہ مقدمہ چلا، نہ ایویڈنس پیش ہوا۔ ان کے بارے میں اسلام آباد کے ایک مولوی صاحب جو اپنی بے احتیاطی میں مشہور اور معروف ہیں،
ممبر پہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں جی اس کو مینار پاکستان سے نیچے گرا دینا چاہیے، مینار پاکستان سے نیچے. بھائی آپ نے تحقیق کر لی؟ آپ کے پاس ثبوت آ گئے؟ کیا جرم ثابت ہو چکا کہ آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کسی کے بارے میں، اور جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ بھی کون ہے؟ عالم ہے. یعنی ایک بے احتیاطی کا طوفان ہے ہمارے اندر. ہمارے پاس بہت آسان ہے کسی آدمی کے بارے میں کہہ دینا یہ تو پلے بوائے ہے، نعوذ باللہ من ذالک. بھائی آپ نے دیکھا ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ کے پاس ایویڈنس ہے، یہ تو شرابی ہے، یہ تو زانی ہے، بھائی آپ کے پاس ایویڈنس ہے. دیکھیے یہ بہت عملی چیزیں ہیں. شریعت نے ہمیں کتنا پابند کیا تھا، اور آگے چل کے جو اما جان عائشہ صدیقہ کا واقعہ آ رہا ہے اس میں تو آپ الفاظ کو غور کریں گے اور اپنے معاشرے کی، اور اس میں آپ کی خدمت نرس کروں، اس میں بڑی بے احتیاطی ہمارے دینی طبقے کے اندر بھی. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے اندر یہ بے احتیاطی ہے کہ میں دین کے نام پہ دوسروں پہ تنقید کرتے ہوئے تحقیق ضروری نہیں سمجھتا. کہیں سے کوئی خبر ملی فوراً سے اس کے اوپر رائے قائم کر لی، لیکن اس تحقیق کے بغیر اور دوسرے لوگوں کے کردار کو ضروری کرتی. کسی بھی آدمی کے بارے میں کہا جی گستاخ رسول ہے، بس بھائی آپ گستاخ رسول کا مطلب کیا ہوا؟ مرتد ہے نا. ایک آدمی کو مرتد، اور شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ دل تو چاہتا ہے، میں تو مدرس آدمی ہوں، اگر سامنے آڈینس ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے. ایک آدمی اگر مرتد ہو، آپ کے سامنے کلمہ کفر کہتا ہو، تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ آپ شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں شریعت کیا کہتی ہے، میں یہ نہیں پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں شریعت کیا کہتی ہے. یہ جو مولانا نے اشارہ فرمایا نا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرتد ہوا اس کو کیا کرو؟ قتل کر دو. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی مرتد پہ حد جاری کرنا اسٹیٹ کا کام ہے، آپ کا کام ہے ہی نہیں، فرد واحد کا کام ہی نہیں ہے. اچھا دوسری بات کہ باقی مرتد بھی ہوا کہ نہیں ہوا، آپ کو لگ رہا ہے کلمہ کفر ہے تو علماء بتائیں گے کہ بھائی کلمہ کفر ہے کہ بھی نہیں ہے. لزوم کفر اور التزامی کفر دو علیحدہ چیزیں ہیں. ہر کفریہ کلمے سے آدمی کافر نہیں بنتا، یاد رکھنے والی بات ہے. ہر کفریہ کلمے سے، ہر کفریہ جملے سے آدمی کافر نہیں بنتا. علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے. تو اس مسئلے کی تحقیق بھی کون کرے گا؟ علماء کریں گے، عدالت کرے گی، ریاست کرے گی. اچھا ساری چیزوں ثابت بھی ہو جائے تو فقہ کیا کہتی ہے آپ کی؟ آپ کا اسلامی قانون کیا کہتا ہے؟ 72 گھنٹے دیے جائیں گے اس آدمی کو، 72 گھنٹے اس آدمی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے، 72 گھنٹے اس آدمی کے ساتھ اس کے دلائل کا جواب دیا جائے گا، 72 گھنٹے اس آدمی کو موقع دیا جائے گا کہ تم اپنے موقف سے واپس آ جاؤ. آپ بتائیے گا کہ شریعت یہ کہتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اور اگر دوسری بات کہوں تو پھر زیادہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن چلے کوئی بات نہیں، ہو جائے ناراض. نہ صرف یہ ہے کہ ہم اس بے احتیاطی کو بے احتیاطی نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اس بے احتیاطی کو دین سمجھتے ہیں. اور نہ صرف بے احتیاطی کو دین سمجھتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ جو یہ بے احتیاطی کرتا ہے اس کو ہیرو بنا دیتے. بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ دیکھو تو صحیح قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں. کتنی شخصیت کے اندر، سیرت کے اندر، کردار کے اندر، زبان کے اندر، دعوے کے اندر آپ کا احتیاط ہونی چاہیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور اگر آپ کے اندر احتیاط نہیں ہے تو سزا کیا ہے؟ 3 سزائیں دی قرآن کی. اگر آپ نے کسی کے بارے میں انگلی اٹھائی، فقہاء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، آپ کتب فقہ میں دیکھیے، نعوذ باللہ من ذالک. میرا تعلق چونکہ پنجاب سے ہے، ہمارے پنجاب میں غلیظ قسم کی گالیاں ہر آدمی کی زبان پہ ہوتی ہیں، جو ماں بہن کی گالی ارد ہے. فقہاء نے لکھا ہے یہ ماں بہن کی گالی بھی کیا ہے؟ قذف ہے، تہمت ہے. فقہاء نے لکھا ہے، کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہے یہ. اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ آپ اس آدمی کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہیں، 80 کوڑے لگیں گے اس کو. ایک ہے 80 کوڑے لگنا، آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے آپ نے اس کو بلیک لسٹ کر دیا. اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اس بلیک لسٹ کرنے میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. چاہے آئندہ ساری زندگی وہ کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو جائے، لیکن وہ بلیک لسٹ رہے گا. اور وجہ کیا ہے؟ اور تیسری بات بیان فرمائے، اولئک الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں. ہاں فاسق ہونے میں اب یہ ہے کہ آئندہ کی زندگی دیکھی جائے گی.
آگے اس چیز کو بیان کر دیا، اس کو دیکھ لیجیے گا، آیت نمبر ہم 5 کی طرف آ رہے ہیں۔ الا الذين تابوا من بعد ذلك، مگر وہ لوگ جن لوگوں نے توبہ کر دیا اس کے بعد، یعنی اپنی تہمت لگائی لیکن تہمت کے بعد جب ان کے اوپر حد جاری ہو گئی، توبہ بھی کیا، وہ اصلحوا، اور ان لوگوں نے اپنی اصلاح بھی کی۔ یہاں سے کون مسئلہ سمجھ لیجیے گا، یہی بات میں عرض کر رہا تھا آپ سے، جو پہلے عرض کر رہا تھا، آپ نوٹ کرتے جائیے گا، قانون بھی ساتھ ہے اور ساتھ میں اخلاقی ضابطے بھی ساتھ ہیں۔ توبہ بھی کی، اصلاح بھی کی۔ سچی توبہ کون سی ہوتی ہے، یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آ گئی، جس کو قرآن حکیم میں بھی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ کیا ہے، 4 شرائط ہیں خالص توبہ کی۔ پہلی بات تو یہ ہے، حدیث میں آیا کہ توبہ نام ہے ندامت کا، شرمندگی کا، ندامت ہو کہ میں نے غلط کیا۔ دوسری بات، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اگرچہ پتہ ہے کہ انسان ہوں کبھی نہ کبھی ہو جائے گا، لیکن عزم یہ ہے کہ انشاءاللہ کوشش پوری کروں گا کہ آئندہ گناہ نہ ہو۔ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت گناہ چھوڑ دے۔ اب سامنے خواتین آ رہی ہیں، ان کو دیکھ بھی رہا ہے اور کہ توبہ توبہ توبہ، کتنی بے پردہ خواتین ہیں، او بھائی دیکھ کیوں رہے، دیکھ بھی رہا ہے، آنکھیں بھی ٹھنڈی کر رہا ہے، اور زبان پر کیا ہے، توبہ 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 توبہ۔ اچھا غیبت بھی کر رہا ہے، توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، کہنا تو نہیں چاہیے، او بھائی نہیں کہنا چاہیے تو مت کہو نا، کیوں کہہ رہے ہو، کہہ بھی رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے، استغفار نہیں ہے۔ توبہ استغفار تب ہے جب آپ اس گناہ کو چھوڑ بھی دیں، اور چوتھی چیز، اس گناہ کی تلافی کی کوشش بھی کرے۔ نماز نہیں پڑھی تو نماز کی قضا کرے، روزے نہیں رکھے روزے کی قضا کرے، غیبت کی ہے تو جس سے غیبت کی اسے جا کے معافی مانگے، قطع رحمی کی ہے تو تعلقات کو استوار کرے، کسی کی امانت کو ضائع کیا ہے تو اس کی تلافی کرے، اس کی قیمت ادا کرے، جہاں کسی کے حق تلف کیے اس کی تلافی کرے، تو تب خالص توبہ ہوگی۔ تو اصلحوا، توبہ کے ساتھ ایک اور قید لگائی کہ ان لوگوں نے توبہ بھی کی، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح بھی کی، اور اس نیکی کا اثر ان کی زندگی میں ظاہر ہونے لگا۔ فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بھی بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا۔ کیا مسئلہ ثابت ہو گیا، کہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ بخشنے والا، اللہ مہربان، اللہ معاف کر دیتا ہے، مولوی معاف نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ اللہ کے پاس معاف کرنے کا اختیار ہے، مولوی کے پاس معاف کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ تو مولوی سے مطالبہ کرنا کہ تم بخش دو، یہ مولوی کے حدود سے تجاوز ہے۔ لیکن اللہ کب بخشتے ہیں، اللہ غفور اور رحیم کس کے حق میں ہے، ان اللہ، یہاں پہ دیکھیے فا آیا، فإن اللہ، فا کو علماء کرام کیا کہتے ہیں، لتعقیب ہے۔ تعقیب، اب سنتے ہی لوگ کہیں گے بڑی مشکل بات کہہ دی، بھائی کتنی مشکل بات نہیں ہے۔ تعقیب کا مطلب ہے کہ کسی چیز پر کسی چیز کا مرتب ہونا، مترتب ہونا، کسی چیز کے کانسیکوینسز کو بیان کیا جاتا ہے، جو کسی چیز کے بعد کسی چیز کے رزلٹ کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ جب تم نے توبہ کی، تم نے اپنی اصلاح کی کوشش کر دی، تو کیا ہوگا، فإن اللہ غفور رحیم، اس کا کانسیکوینس یہ ہے، اس کا رزلٹ یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ بھی بہت بخشنے والا مہربان ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی تم کو بخش دے گے اور معاف کر دیں گے۔ اچھا، جب یہ آیت اتری اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کو پڑھ کر سنایا، اسی مجلس میں قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ موجود تھے، وہ بڑے حیران ہوئے، اور چونکہ طبیعت میں ذرا سختی بھی تھی تو اللہ کے نبی سے کہا کہ کیا یہ آیت اسی طرح اتری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا مطلب، ان کو وہی بے شک ہو رہا ہے۔ تو خزرج کے لوگوں نے کہا کہ حضور آپ ان کی بات کو برا نہ مانیں، ان پہ غیرت کا غلبہ ہے۔ تو سعد بن عبادہ نے کہا کہ حضور مجھے یقین ہے کہ آیت اسی طرح اتری، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر میرے گھر میں یہ واقعہ پیش آئے، میں اپنی بیوی کو، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ حفاظت فرمائے،
کسی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھوں تو اب میں 4 گواہ لانے کا انتظام کروں؟ کیونکہ کوئی آدمی تو 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. کہ جائے گا کہ وہ 4 گواہ لے کر اور 4 گواہ نہیں ہے تو اب میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، برداشت بھی نہیں کر سکتا. بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو بیوی مظلوم ٹھہرتی ہے، میں ظالم بنتا ہوں. حضرت سعد بن عبادہ نے یہ بات نہیں کہی، لیکن میں ان کی تشریح کر رہا ہوں. حضرت سعد بن عبادہ کے قول کی تشریح میں انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی، لیکن میں ذکر کر رہا تھا کہ اب گویا کہ ایک آدمی اگر بیوی کے بارے میں تو کچھ کہے گا تو 80 کوڑے لگے، کیونکہ 4 گواہ نہیں ہے. نہیں کہے گا تو بیوی کو برداشت کیسے کرے؟ طلاق دیتا ہے تو اب لوگ پوچھیں گے بھائی طلاق کیوں دی، تب بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. یعنی اب ایک ایسے مخمسے کا شکار ہوگا ایک ایسا آدمی جو گھر کے اندر ساری چیزیں دیکھتا تو ہو لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ کی شان، اسی 1-2 دن کے اندر اندر یہ واقعہ پیش بھی آ گیا. ایک صحابی کے ساتھ یہ واقعہ پیش بھی آ گیا جو کتب احادیث میں بڑا مشہور واقعہ ہے، اور وہ آ بھی گئے. حضور نے کہا کہ بھئی قرآن کے حکم ہے 4 گواہ لانے پڑیں گے نہیں تو کوڑے لگیں گے. ان صحابی نے کہا کہ اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، میں سچا ہوں. ابھی یہ گفت و شنی چل رہی تھی کہ اللہ نے آیت نمبر 6 اور 7 میں اس ایکسیپشن کو بیان کیا. اس کو اب پڑھ لیجئے، اس کا رب سامنے آ گیا. ایکسیپشن کو کیوں لے کر آئے؟ دیکھیں قرآن حکیم کے اندر جتنی قوانین ہیں یہ بہت پریکٹیکل ہیں، اور پریکٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر انسان کی، اسی لیے فقہا نے قاعدہ دیا کہ الضرر یزال، اگر کوئی انسان کو شدید قسم کی تکلیف ہو تو اس کو دور کیا جائے گا. یہ المشقت تجلب التیسیر، جہاں مشقت ہوتی ہے تو وہ مشقت آسانی کو کھینچ کر لے کر آتی ہے. اسی اصولوں کو قانون کی روشنی میں فقہا نے بیان کر دیا. تو یہ ایکسیپشن کیا دیا اس کو دیکھ لیجیے گا. والذین یرمون ازواجہم لم یکن لہم شہداء، والذین، اور وہ لوگ یرمون ازواجہم تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اس حال میں کہ ان کے پاس گواہ نہیں، الا انفسہم، سوائے ان کی اپنی جان کی. خود تو دیکھا ہے لیکن ان کے پاس 4 عینی گواہ نہیں ہے. اب کیا کرنا ہوگا؟ فشہادۃ احدہم اربع شہادۃ باللہ انہ لمن الصادقین. تو ان میں سے ایک کی گواہی یہ ہوگی کہ وہ قاضی کے پاس کھڑے ہو کر 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ اللہ کے نام کی قسم کھائے. کیا قسم کھائے گا؟ انہ لمن الصادقین، کہ وہ آدمی اپنے اس دعوے میں سچا ہے. والخامسہ، اور 5ویں قسم کھائے گا، ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر. ان کان من الکاذبین، اگر وہ آدمی جھوٹوں میں سے ہے. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ، اور اس خاتون سے سزا کو دور کرے گا. اب مرد نے دعویٰ کر دیا، گواہ نہیں تھے لیکن اس نے قسمیں اٹھائیں، 4 قسم اپنے سچے ہونے پر، اور 5ویں قسم کہ اگر جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت اور عذاب ہو میرے اوپر. مرد نے تو اپنا کام پورا کر لیا، لیکن عورت پر سے سزا تب ہٹے گی جبکہ وہ بھی قسم اٹھائے، اور اس سے دور کرے گا سزا کو. ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر، انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں قسم وہ اٹھائے، ان غضب اللہ علیہا، کہ اس کے اوپر اللہ کا غضب ہو، اللہ کی ناراضگی ہو. ان کان من الصادقین، اگر وہ آدمی سچوں میں سے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اب یہ محذوف ہے. یہ محذوف وہی جو بات کر رہا تھا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک لکھا ہوا تھا. نہیں، مطلب یہ ہے کہ گرامیٹیکلی انڈرسٹوڈ ہے. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تو تم میں سے کوئی آدمی پاک صاف نہ ہوتا یا ان قوانین کو نہ جان سکتا. اور بے شک کہ اللہ تواب، توبہ قبول کرنے والا، کمال حکمت والا ہے.
اچھا اگر یہ ہو گیا، اس کو لعان کہتے ہیں، یہ پروسیس ہو گیا، مرد نے بھی گواہی اٹھا لی اور عورت نے بھی گواہی اٹھا لی، تو کیا اس لعان کے پروسیس کے ذریعے سے خود بخود نکاح ختم ہو جائے گا؟ اب ایک سوال، تو اب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف نقل کر رہا ہوں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف ہے کہ یعنی خود بخود ختم نہیں ہوگا، یا تو مرد اب طلاق دے دے، یا مرد طلاق نہیں دے گا تو قاضی فسخ نکاح کرے گا، اعلان کرے گا کہ میں ان کے نکاح کو ختم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ نکاح ختم ہو گیا، اب یہ دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، لعان کے بعد یہ دونوں کبھی بھی آپس میں اکٹھے شوہر بیوی بن کر نہیں رہ سکتے، یہ شریعت کا قاعدہ قانون ہے۔ ایک بات، خواتین دوسرا سوال بھی کرتی ہیں اور یہ پیش بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ اگر وائس ورثہ ہو، وائس ورثہ کا مطلب اگر بیوی شوہر کو دیکھتی ہے اور اس کو نظر آتا ہے، اس کو دکھائی دیتا ہے کہ شوہر نعوذ باللہ من ذالک کسی بدکاری کا ارتکاب کر رہا ہے، تو کیا یہ حق بیوی کو بھی دیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی یہ حق بیوی کو نہیں دیا جائے گا۔ اب اس پہ سنتے ہی خواتین سیخپا ہو جاتی ہیں، کیونکہ اصل میں ذہن وہ بیٹھا ہوا ہے نا کہ اور مرد برابر ہے، ہر وہ حق جو مرد کو حاصل ہو عورت کو بھی حاصل ہونا چاہیے۔ مرد عورت کو دیکھتا ہے تو پورا کا پورا قانونی تحفظ دیا جا رہا ہے، عورت مرد کو دیکھتی ہے تو قانونی تحفظ کیوں نہیں دیا جا رہا، عورت کے حقوق کیوں نہیں دیے جا رہے؟ یہ اب سارا کا سارا تھنکنگ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے اور طبیعتوں کے اندر اعتراض آتا ہے، تو اس کا بھی میں جواب دینے لگتا ہوں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد کو اختیار کیوں دیا گیا؟ کیونکہ آپ یہ سمجھیے گا کہ اگر عورت خیانت کرتی ہے اور خیانت کرنے کے بعد جو بچہ ہوگا اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اس مرد کی طرف ہوگی۔ اب یہ جو مرد اس کا بچہ نہیں ہے لیکن اس کی نسبت اس کی طرف کی جا رہی ہے، اور اس کی پھر پوری کی پوری ذمہ داری اس مرد کی ہوگی۔ اسی مرد کو یہ حق دیا گیا کہ اگر بیوی نے خیانت کی ہے تو انکار کر دے۔ اسی لیے علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اس لعان کے بعد اگر بچہ پیدا ہوگا اس کی نسبت اس شوہر کی طرف نہیں ہوگی، جبکہ بیوی کو یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک اگر مرد بدکاری کر بھی رہا ہے تو عورت سے ہونے والی اولاد کا نسب خراب نہیں ہو رہا، تو عورت کو کم از کم یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی لائبلٹی کو اس کے سر پہ تھوپا جا رہا ہے، عورت کو یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ تو یہ دونوں میں ایک فرق تو یہ ہو گیا۔ اچھا دوسری بات کہ عورت کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن غیرت تو اللہ نے عورت میں بھی رکھی ہے، بلکہ رقابت کا جذبہ تو عورت میں مرد کے مقابلے میں زیادہ ہی ہوتا ہے، جذباتیت بھی خواتین میں زیادہ ہے۔ تو کم از کم چلے ٹھیک ہے یہ مسئلہ نہ بھی ہو، لیکن دوسرا مسئلہ ایک عورت ایک مرد کو کیسے برداشت کر لے جو اتنا کردار کے اعتبار سے گرا ہوا آدمی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اس بنیاد پر شریعت اسلامیہ عورت کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے کہ میں اس وجوہات کی بنیاد پہ اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ خاص طور سے جو کہ میں نے خود پڑھا ہے مسئلہ، اس لیے بتا سکتا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں سوء المعاشرہ، سوء المعاشرہ کا مطلب برے طریقے سے زندگی گزارنا، اس کے ضمن میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ اگر شوہر بدکاری کرتا ہو، زنا کرتا ہو، شرابی ہو، غلط کردار کا حامل ہو، اور عورت اس مسئلے میں قاضی سے رجوع کرے، تو قاضی یا تو کہے گا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، اس کو اصلاح کا نوٹس دے گا، تنبیہ کرے گا، اور اگر اس کی اصلاح کی امید نہ ہو تو کہے گا کہ اس کو طلاق دے دو، اور اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو قاضی اس کے نکاح کو فسخ کر سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی عورت کو شریعت نے پروٹیکشن دی ہے، لیکن اس کی پروٹیکشن کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے، پروسیس ڈفرینٹ ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ عورت کو کسی قسم کا کوئی حق نہیں دیا گیا، مرد کیسا ہی کیوں نہ ہو جو مرضی کرتا پھرے، عورت نے بس برداشت ہی کرنا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس حالت کے اندر بھی شریعت نے اس کو دیا۔ آگے چلیے گا، آگے بہت اہم آیات آ رہی ہیں، 10 آیات آ رہی ہیں
آیت نمبر 11 سے لے کے آگے چل کر، لیکن آگے چلنے سے پہلے تھوڑا سا ان آیات کا پس منظر سمجھ لیجیے گا. پس منظر سمجھنے سے پہلے، ہاں ٹھیک ہے، ابھی ہم نے بریک اپ کرنی ہے 11:30. ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے. یہ واقعہ پیش آیا تقریباً 4 اور 5 ہجری میں، جبکہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاها حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی المصطلق میں ساتھ تھی. واپسی میں واقعی پیش آیا کہ چونکہ عرب کے معاشرے میں صحرا میں گرمی بہت تھی، تو دن میں جب شدید گرمی ہوتی تو پڑاؤ ڈالتے، اور جب دھوپ ڈھل جاتی، شام ہوتی، رات ہوتی، تو اس وقت میں پھر یہ قافلے چلا کرتے تھے. تو ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اور اعلان ہو گیا کہ قافلہ روانہ ہونے لگا ہے. اما جان عائشہ صدیقہ 14 سال کی تھی اس وقت، اور دبلی پتلی تھی. وہ جس کو ہودج کہتے ہیں، جس کو آپ لوگ پالکی بھی کہتے ہیں، اس کو ہودج بھی کہتے ہیں، اس میں بیٹھتی تھی. تو اب چونکہ اس بات کو پیش نظر تھا کہ آگے پتہ نہیں سفر کتنا لمبا ہے، کیا موقع ہوگا، تو فوراً سے گئی قضاء حاجت کے لیے. اور اس سفر میں چونکہ حضور کے ساتھ تھی، اور یہ بات بھی تھی کہ حضور کے ساتھ زیادہ وقت ملے گا، تو حضرت اپنی بہن حضرت اسما سے ایک ہار دے رکھا تھا کہ میں ہار پہنوں گی تاکہ زیب و زینت کرنا، اس لیے تاکہ شوہر کی رغبت اور شوہر کی توجہ حاصل کرے، مستحب ہے. اب اللہ کی شان، اس قضاء حاجت کے دوران میں کہیں وہ ہار گر گیا. اب اس کی پریشانی بھی تھی کیونکہ وہ ایک امانت تھی. اب اس کو تلاش کرنے میں اما جان کو ٹائم لگا. واپس آئی تو اب وہ اٹھانے والوں نے جب ہودج کو اٹھا کے رکھا تو ان کا خیال یہ تھا کہ اما جان اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ وزن بہت خفیف تھا، پتہ نہیں چلتا تھا، اور قافلہ روانہ ہو گیا. اما جان وہاں پہنچی تو سمجھ گئی کہ اگر آگے جا کے مجھے نہیں پائیں گے تو تلاش کرنے کے لیے یہیں پر آئیں گے، اس لیے آگے پیچھے بھاگنے کے بجائے عقل مندی کا تقاضا یہ کہ میں یہیں پر بیٹھ کے انتظار کروں. تو وہیں پر بیٹھ گئی، اور چونکہ لمبا وقت گزرا، رات کا وقت تھا، تو بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی اور وہیں پر لیٹ کر سو گئی. پیچھے سے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خدمت پر مامور تھے کہ اگر قافلے کے پیچھے کوئی چیز رہ جائے تو دیکھتے ہوئے آنا. وہ پہنچے تو دیکھا کوئی لیٹا ہوا ہے. جب قریب پہنچے تو اما جان کے چہرے پر سے اوڑھنی اور آپ کا کپڑا چادر ڈھلک چکی تھی. اب پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے چونکہ صفوان بن معطل نے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا تو پہچان گئے، تو اونچی آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اما جان نے فوراً سے آواز سنا تو اپنے چہرے کو چھپایا. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو لا کے بٹھا دیا. اما جان اس پہ سوار ہو گئی. تھوڑی ہی دیر آگے چلنے کے بعد یہ قافلے سے مل گئے. لیکن اب جیسے ہی ایک بہت معمولی سا واقعہ تھا، اور اگر دیکھا جائے تو سورہ احزاب کی آیات نازل ہو چکی تھی. سورہ احزاب کی آیات میں یہ بات بیان ہو چکی، ازواج امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اما جان عائشہ صدیقہ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ آئی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں قافلے پہنچ گئی. ایک بہت معمولی سی بات تھی، لیکن منافقین کو موقع مل گیا. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین قبح اللہ تعالی ولعنہ، اس نے یہ بات مشہور کر دی کہ خدا کی قسم نبی کی بیوی محفوظ نہیں، نعوذ باللہ. اب یہ باتیں چلنا شروع ہوئیں. منافقین کو تو موقع مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو نشانہ بنانے کا. اچھا، اس ساری سازش میں 3 صادق الایمان بھی گرفتار ہو گئے. ایک حضرت حسان بن ثابت مشہور شاعر اسلام، دوسرے حضرت مستح ابو بکر صدیق کے رشتہ دار بھی تھے، اور تیسرے ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش کی اپنی بہن حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صادق الایمان تھے، لیکن منافقین کی باتوں میں آ گئے اور اس بات کو آگے نقل کرنے لگے. اچھا، اب اس صورتحال میں 3 قسم کے افراد تھے. 3 افراد. ایک تو وہ لوگ تھے جو منافقین تھے، جان بوجھ کر سوچی سمجھی سازش کے تحت اس بات کو آگے بڑھاتے تھے. دوسرے مسلمان تھے جو اس سازش کا شکار ہو گئے.
اور وہ بھی آگے باتیں نقل کرنے لگے۔ تیسرے وہ مسلمان تھے جو تردد کا شکار ہو گئے۔ اب ان تینوں گروہوں کو قرآن حکیم نے علیحدہ علیحدہ ایڈریس کیا، لیکن کیسے ایڈریس کیا وہ میں آگے آؤں گا، آگے میں آؤں گا۔ لیکن اس بات کو سمجھیے گا کہ جب اما جان عائشہ صدیقہ واپس آئیں تو کہتی ہیں کہ واپس آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا بجھے بجھے سے ہیں، وہ الطاف، وہ عنایت، وہ بشاشت طبیعت کے اندر نہیں ہے جو ہوا کرتی تھی۔ آتے ہیں، مزاج پرسی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، لیکن جیسے خاموش ہیں۔ لیکن اتنا محسوس نہیں کیا۔ ایک دن رات کو جیسے خواتین جایا کرتی تھی قضاء حاجت کے لیے، تو حضرت مستح کی والدہ کے ساتھ گئیں تو حضرت مستح کی والدہ کا پیر پھسلا، تو جیسے پیر پھسلتا ہے تو اچانک انسان کی زبان سے کوئی کلمہ نکلتا ہے، کہتا ہے تیرا ستیہ ناش، کہتے ہیں ستیہ ناش۔ اور مستح کی والدہ سے جملہ نکلا تعیس مستح، مستح ہلاک ہو جائے۔ تو یہ بڑی حیران ہوئی، کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی بات کہہ رہی ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے، حالانکہ تو بدری صحابی ہے۔ ام مستح نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا وہ کیا بکتا کر رہا ہے؟ تو نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ اب وہ جب تھوڑی سی انہوں نے ان کو ہنٹ دیا تو اما جان عائشہ صدیقہ کے تو قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جب گھر پہنچی تو حضور تشریف لائے تو حضور سے اجازت مانگی، میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتی ہوں، حضور نے اجازت دے دی۔ اب یہ گھر پہنچی، اپنی والدہ کے پاس بیٹھی، والدہ نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن زیادہ تسلی نہ دے سکی، تو ایک انصاریہ آئی، اس نے تفصیل سے واقعہ سنایا۔ جب یہ ساری بات تفصیل کے ساتھ اس انصاری خاتون نے اما جان عائشہ صدیقہ کو بتائی تو اما جان عائشہ صدیقہ کے روتے روتے حالت بری ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ بس پھر تو میرا صبح سے لے کے شام تک ایک ہی وظیفہ تھا کہ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے۔ اچھا، اس عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا، حضرت عائشہ کی خدمت کرنے والی حضرت بریرہ آزاد کردہ جو پہلے کنیز تھیں، باندی تھیں، حضرت عائشہ نے ان کو خرید کے آزاد کیا تھا۔ حضرت بریرہ ان سے پوچھا، انہوں نے بھی برات کا اعلان کیا۔ حضرت زینب سے کچھ نہ کچھ چپکلی چلتی تھی، لیکن حضرت زینب نے بھی 100% کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے عائشہ کے اندر کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ صحابہ کرام سے پوچھا تو سب نے برات کا اظہار کیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اپنے گھر والوں میں خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کو تھوڑا سمجھیے گا کہ جب یہ آیت اتر چکی تھی تو پھر منافقین کے شروع میں ہی تہمت کی حد کو جاری کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے صراحتاً آ کر عدالت میں یہ دعویٰ نہیں کیا تھا۔ باتیں تو چل رہی تھی، اب ایسے معاملے میں جبکہ صراحتاً عدالت میں دعویٰ نہ کیا گیا ہو تو کیا کرنا ہے، یہ پہلو ابھی تشنا تھا۔ اس لیے حضور انتظار بھی کر رہے تھے، ساتھ میں اب ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم کیا جائے وہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ اوس کے سردار تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ حضور آپ حکم دیں، میرے قبیلے کا ہے وہ آدمی، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اگر دوسرے قبیلے کا ہے تو جو آپ کہیں گے وہ کروں گا۔ تو سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کے وہ کھڑے ہو گئے، اگر ہرگز نہیں، اگر تمہارے قبیلے کا نہیں ہے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا۔ اس پہ صحابہ کرام کی آپس میں آوازیں بلند ہوئی، لڑائی کا خدشہ تھا کہ حضور منبر سے اترے، تو 1.5 مہینہ گزر گیا۔ اس 1.5 مہینے کے اندر منافقین کی سازش چل رہی تھی۔ حضور، جیسے میں نے عرض کیا کہ تردد کی وجہ بھی میں نے بیان کرتی، حضور کو عامہ جان عائشہ صدیقہ پہ کوئی شک نہیں تھا۔ 1.5 مہینے کے بعد حضور بالآخر گئے اور کہا، مجان فرماتے کہ اس عرصے میں پہلی دفعہ میرے پاس آ کے بیٹھے۔ اب حضور نے کہا کہ عائشہ دیکھو، اگر تو تم سے کوئی چھوٹی موٹی خطا ہوئی بھی ہے، یہاں پہ جو الفاظ حدیث میں ہے وہ الفاظ ہے ان الممتی بذنب، اگر کوئی چھوٹی موٹی خطا بھی ہوئی ہے، لمم قرآن حکیم کی اصطلاح کے مطابق بھی چھوٹی موٹی خطا کو کہتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں، اور اگر تم ہر اعتبار سے بری ہو
تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات کو نازل کریں گے. تو مگر عائشہ صدیقہ کو اتنی بات بھی بری لگی. حضور نے یہ بات بھی جو کہی، اتنی بات کہ کوئی چھوٹی موٹی خطا ہوئی ہو، اب مگر عائشہ صدیقہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اتنی بات بھی بہت گرم گزری. بے چارگی کے اندر اپنے والد ماجد کو دیکھا کہ آپ اس کا جواب دیں. ابو بکر نے کہا مجھے نہیں پتہ میں کیا جواب دوں. اپنی والدہ کو دیکھا، اما جان آپ اس کا جواب دیں. ان کی والدہ نے کہا بیٹا مجھے نہیں پتہ میں کیا جواب دوں. تو بالآخر ایک آپ نے فصیح خطبہ ارشاد فرمایا جو مجان عائشہ صدیقہ کی ذہانت اور فصاحت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور کہا کہ میں جانتی ہوں جو کچھ تم لوگوں نے سنا ہے، حتی استقر فی قلوبکم، یہاں تک کہ وہ بات کہیں نہ کہیں آپ کے دلوں کے اندر بیٹھ چکی ہے. اور اگر میں یہ بات کہوں انی بریۃ، کہ میں بری ہوں، واللہ یعلم انی بریۃ، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ میں بری ہوں، لا تصدقوننی، تو آپ میری تصدیق نہیں کریں گے. اور اگر میں یہ بات کہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تم لوگ میری تصدیق کرو گے. میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس بات کے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پہ جو تم بناتے ہو. اما جان یہ کہہ کر اٹھ کر اپنے بستر پہ آ کے لیٹ گئی. اما جان کی بے بسی اور بے چارگی کہ عرش بھی ہل گیا. اسی وقت اللہ کے نبی کے اوپر وحی کا نزول شروع ہو گیا. جب یہ وحی کا نزول شروع ہوا اور حضور پہ وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے نزول کی کیفیت تھی، ابوبکر صدیق بھی اب پریشان اور دم بخود کہ پتہ نہیں کیا وحی اترتی ہے. ان کی اہلیہ اما جان عائشہ صدیقہ کی والدہ بھی دم بخود کہ پتہ نہیں کیا حکم اترتا ہے. اور حضور کے پہ جب آیات اتر گئی اور آیات کی اترنے کے بعد جب حضور کے اوپر وحی کی کیفیت دور ہوئی تو حضور نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا ابشری یا عائشہ، عائشہ تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہاری براءت کو اتار دیا. اما جان عائشہ کہتی ہیں مجھے یہ تو یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا، مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ میری برات کو ضرور اتارے گا، لیکن مجھے اس بات کا وہم و گمان نہیں تھا کہ اللہ اس کو قرآن کا حصہ بنائے گا. جب کبھی قرآن پڑھا جائے گا، جہاں کئی سورہ نور پڑھی جائے گی، جہاں کئی ان آیات کی صدا بلند ہوگی، اما جان عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی اور براءت کا اعلان ہوگا. اما جان فرماتی میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اللہ مجھے عزت کا یہ تاج پہنائیں گے. جب یہ آیات حضور نے پڑھ کے سنائی تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ عائشہ اٹھو، اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو. تو اب اما جان کی بھی باری تھی بھئی، اب وہ آخر جو بھی تھی بیوی تھی، اب کچھ نہ کچھ تو ناز و ادا بھی کرنا تھا نا. تو کہا کہ ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گا جس نے 7 آسمانوں سے میری براءت کو اتارا. تو یہ واقعہ تھا جس کے بارے میں اب آگے آیات آ رہی ہیں، اس کو ہم مطالعہ شروع کر دیتے ہیں اللہ کا نام لے کر. ارشاد فرمایا ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے اس تہمت کو گھڑا، جن لوگوں نے یہ تہمت لگائی، عصبۃ منکم، تم میں سے ہی ایک جماعت، باہر کے لوگ نہیں ہیں، تمہارے اپنے آستین کے، جس کو ہم کہتے ہیں نا تمہارے اپنے آستین کے سانپ ہیں. اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو آستین کے سانپ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی شکل میں یہ منافقین کا گروہ ہوتا ہے، یہ کفار سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا توجہ دیجیے گا، ارشاد ہو رہا ہے کہ لا تحسبوه شرا لکم، تم اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو، بل وہ خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. توجہ فرمائیے گا. واقعہ کیا ہوا، اما جان عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی. حضور 1.5 مہینے تک ایک شدید ذہنی کرب کا شکار رہے، صحابہ کرام پریشانی کا شکار رہے، منافقین اول فول بکتے رہے. اس میں شر ہے کہ خیر ہے؟ توجہ ہے نا، اس میں شر ہے کہ خیر ہے؟ ظاہر میں تو شر ہی شر ہے نا بھائی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا، دیکھیں ایک چیز کو سمجھے گا، ایک چیز ہوتی ہے کہ ظاہری اعتبار سے تو اس میں شر ہے، تکوینی اعتبار سے، چاہیے تکوین کا مطلب کیا اس کو بھی سمجھے. تکوین کہتے ہیں کہ دیکھیے کچھ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے چل رہے ہوتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے پیچھے انسان کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی.
جیسے اب یہ ترکی کے اندر زلزلہ آ گیا، اگر پتہ چل بھی جائے کہ زلزلہ آنے لگا، زلزلہ روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. کچھ احتیاطی تدابیر کر لیتے، لوگوں کو نکال دیتے، جو کچھ بھی کرتے، لیکن زلزلے کو روکے. اب یہ زلزلے کا آنا کیا ہے؟ تکوینی امور ہے. آج ہی ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ جو ان کے علاقے کے اندر سیلاب سے گھر گر گئے، اب سیلاب آ گیا، پہلے 6 فٹ 7 فٹ 10 فٹ پانی ہے، تو آپ پانی کو روک سکتے ہیں؟ تکوینی فیصلے. اچھا، یہ جتنے نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، یہ نیچرل ڈیزاسٹر دیکھنے کے اندر کیا ہے؟ ایک اس کے اندر تباہی ہے، بربادی ہے، انسان کی جان کا نقصان ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمتیں ہیں. تو یہاں پہ یہ بات ہم کو سمجھائی گئی کہ دیکھو اللہ کی طرف سے جب حالات آتے ہیں اس کی ظاہری شکل بری ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ تم بتا کرتے ہیں. سب حکمت کیا تھی؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بات تو معلوم تھی کہ کوئی آدمی قاضی کے پاس آ کے تہمت لگائے تو اس کو 80 کوڑے لگانے ہیں، لیکن اگر قاضی کے پاس آ کے تہمت نہ لگائے، عمومی طور پہ کچھ کہتا پھرے، تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے نہیں لگیں گے؟ یہ چیز معلوم نہیں تھی، شریعت کا حکم یہ معلوم ہو گیا. اچھا، منافقین کی سازش کتنی نقصان دہ ہے اس کے بارے میں پتہ چل گیا. کسی مسلمان کے بارے میں اصلاً انسان کو حسن گمان رکھنا چاہیے، اصلاً حسن گمان رکھنا چاہیے. یہ تعلیم سامنے آ گئی، اور پھر آگے چل کر جو ابوبکر صدیق کے حوالے سے اللہ نے تعلیمات دی. یعنی بہت سے شریعت کے پہلو، اخلاقی قانونی پہلو سامنے آ گئے. تو جو واقعہ ظاہری شکل میں شر تھا، اللہ نے اس ظاہری شر میں سے بھی کیا کیا؟ خیر کو برآمد کر کے دکھا دیا. اس لیے آگے بیان کیا، لا تحسبوه شرا لکم، تم یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے لیے شر ہے، بل وہ خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر، بہتر ہے. لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر آدمی کے لیے، مکتسب من الاسم، وہ گناہ کا حصہ ہے جو اس نے کمایا. یعنی منافقین میں سے، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور وہ آدمی ان میں سے جو اس گناہ کا بڑا حصہ لے کے لوٹا، اس گناہ کا، اس تہمت کا بڑا حصہ لے کر لوٹا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب آگے دیکھیے گا، یہاں پر پہلا وہ گروہ جو متردد تھا اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے. آیت نمبر 12 میں توجہ دیجیے گا. وہ گروہ جو متردد تھا، یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہم ان کو سچا کہیں یا جھوٹا کہیں. یہ ابھی اس درمیان میں متذبذب تھا، متردد تھا. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا ہوتا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں گمان کر لیتے اپنی ہی جانوں کے بارے میں خیرہ، خیر کا. توجہ فرمائیے گا، یہاں سے ایک اصولی بات ہم کو سمجھ میں آ گئی. اسلامی معاشرے کے اندر ہر انسان اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ بری ہے. اصل ہر مسلمان کے بارے میں نیک گمان ہے. اس لیے ہر مسلمان کے بارے میں کم از کم اتنا نیک گمان رکھنا کہ یہ آدمی فاسق نہیں ہے، فاجر نہیں ہے، بدکار نہیں ہے. یہ گمان رکھنا واجب ہے جب تک کہ آپ کو کوئی دلیل نہ ہو. تو ہر انسان کے بارے میں اصل گمان کیا ہونا چاہیے؟ نیک گمان. نیک گمان رکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ اپنی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد کے سامنے رہنے والے چودھری صاحب، ہمارے پنجاب میں چودھری صاحب ہوتے ہیں، آپ کے سندھ میں سیٹھ صاحب کر لیتے ہیں، اس کو تھوڑی سی تعبیر موقع محل کے لحاظ سے تبدیل کر لیتے ہیں. تو مسجد کے سامنے رہنے والے سیٹھ صاحب آپ کو فجر کی نماز میں نظر نہیں آتے، تو ہم ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ بے نمازی ہیں، فجر نہیں پڑھتے؟ نہیں. ہو سکتا ہے وہ کسی اور جگہ پہ فجر پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے گھر کے اندر ان کے معذور والد صاحب ہو، ان کی خاطر گھر میں جماعت کراتے ہو. بہت سے امکانات ہیں نا. تو کسی انسان کے بارے میں نیک گمان قائم کرنے کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی انسان کے بارے میں برا گمان قائم کرنے کے لیے کیا ہے؟ دلیل کی ضرورت ہے.
اگر آپ کہتے ہیں جی وہ بے نمازی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ثابت کریں گے نا کہ وہ میں نے پوری مسجدوں میں جا کے چھان مارا کہیں مجھے نظر نہیں آئے. میں نے گھر میں بھی دیکھا اول سے لے کے آخر تک مستقل طور پر سوتے رہے. تو جب تک کسی کے بارے میں دلیل نہ ہو آپ بدگمانی نہیں کر سکتے. کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنے کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے. اچھا خواتین کو سمجھانا بڑا مشکل یہ بات عام طور پہ خواتین کی طرف سے بات آتی ہے کہ فلانی فلانی ہماری پدمہ خاتون نے جادو کیا ہوا ہے. میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا کہ فلانی خاتون نہیں؟ وہ آئی تھی نا مجھے اس طرح دیکھ رہی تھی, وہ کوئی چیز بنا کے لے کر آئی تھی اور مجھے کھانے کے لیے دیا تھا اور کچھ پڑھ کے پھونک بھی رہی تھی. اب پتا چلا کہ اس نے کیا کیا ہوگا, میرے اوپر جادو کیا ہوگا. اب یہ جادو کے بارے. اچھا عامل حضرات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ چلے تھوڑا ادب کر لینا چاہیے. عامل حضرات سے پوچھے گا کسی کے بارے میں 99% کہیں گے جی آپ کے اوپر جادو ہے. اچھا اور ایسا سسپینس کریٹ کریں گے کہ آپ کو جادو پتہ کیا ہے, آپ کے اپنے رشتے داروں نے کیا, لیکن ہم بتائیں گے نہیں آپ کو. اب آدمی کے اندر ایک ایسا سسپینس کریٹ کر دیا کہ بیچارہ پریشان کہ جادو بھی ہے رشتے دار بھی ہے. اب وہ ہر رشتے دار کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا, نہیں اس نے جادو کیا ہوگا یا اس نے جادو کیا ہوگا. یہ ساری باتیں میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ جو آیت ہے یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھو اصل کیا ہے حسن گمان, بدگمانی کے لیے کہ فلانے نے میرے پر جادو کیا ہوا ہے, فلانا مجھ سے حسد کرتا ہے, فلانا مجھے نیچے دکھانا چاہتا ہے, فلانا میری ترقی میں رکاوٹ بننا چاہتا ہے, یا فلانا آدمی. بدگمانی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے آپ کو. تو دیکھیے اسی لیے بیان سمجھ لولا سمعتموہ, کیوں نہ ایسا ہوا کہ جیسے ہی تم نے یہ بات سنی تھی ظن المؤمنون والمؤمنات, مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں گمان کر لیتے بانفسہم خیرا, اپنی جانوں کے بارے میں خیر کا, وقالوا, اور فوراً سے کہتے ھذا افک مبین, یہ تو ایک واضح تہمت ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء, کیوں نہیں لے آئے اس بات پر 4 گواہ. فاذ لم یأتوا بالشہداء, جب وہ نہیں لے کر آئے اس بات پر اپنی تہمت اپنے دعوے پر 4 گواہ, فاولئک عند اللہ هم الکاذبون, تو وہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. جھوٹے کیسے؟ اب یہاں پہ یہ سوال بھی اٹھا کہ ہو سکتا ہے کسی آدمی کے پاس 4 گواہ نہ ہو لیکن اس کی بات سچ ہو. تو اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیے اگر وہ آدمی 4 گواہ نہیں ہے تو اس کو دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے, اعلان بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ اعلان کر رہا ہے تو پھر گویا کہ وہ ایک طریقے کا مدعی, تو اپنے دعوے کے حد تک وہ سچا نہیں ہے. اگرچہ وہ بات اپنی جگہ پہ سچی ہو لیکن قانونی اعتبار سے اس کو سچا تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو. آگے بیان فرما دیا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اور اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں, لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ فِي عَذَابٌ عَظِيمٌ, تو جن باتوں کے اندر تم پڑھ چکے تھے اس کے اوپر تمہارے اس کے حوالے سے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا عذاب آ جاتا. یعنی تم اس کو سمجھتے ہو آسان ہے, جیسا کہ اگلی آیت نمبر 15 میں آ رہا ہے اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ, جبکہ تم ان باتوں کو اپنی زبانوں پر لے رہے تھے, یعنی نقل کر رہے تھے. آج ہم جو میں عرض کروں گا سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے گا, فیس بک پہ دیکھ لیجئے گا, ٹویٹر پہ دیکھ لیجئے گا, انسٹاگرام پہ دیکھ لیجئے گا, واٹس ایپ پہ دیکھ لیجئے گا, ایک بات آتی ہے اس کو ہر جگہ نقل کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. یہ قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو آپ کسی بھی چیز کو بغیر سوچے سمجھے آگے نقل نہ کریں. اور آگے نیچے کیا لکھا تھا, سب کو بھیج دو. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نقل کیا کر رہے ہیں. حدیث ہوتی ہے, اس میں یاد رکھیے گا. دیکھیے حدیث میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. خاص طور سے یہ ایک لوگ ہیں ہمارے لاہور کے ہی ہیں, عبقری صاحب, نام سنا ہوگا آپ نے, طارق محمود چغتائی صاحب. دنیا جہان کی موضوع احادیث کو بیان کرنا ان کا کام ہے. دنیا جہان کی من گھڑت روایات کو بیان کرنا ان کا کام ہے, اور عجیب و غریب قسم کی باتیں نقل کر رہے ہوتے ہیں. اور چونکہ اس میں ہوتا ہے کہ جی ایک عجیب و غریب قسم کا پیالہ نکل آ گیا, ایک عجیب و غریب قسم کا وظیفہ نکل کے آ گیا,
بڑا متبرک شہد نکل کے آ گیا. اب لوگوں کو تو اس طرح کی چیزیں چاہیے ہیں، اور وہ دھڑا دھڑ آگے نقل کر رہے ہیں. وہ اس تلقونہ بألسنتکم، جبکہ تم ان باتوں کو اپنی زبانوں پر لے رہے تھے. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنی منہ سے یہ باتیں کہہ رہے تھے. مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٌ، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی پکی ٹھکی دلیل نہیں تھی. علم، کوئی پکا علم تمہارے پاس نہیں تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو آسان سمجھتے تھے، معمولی بات سمجھتے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، کیوں نہ ایسا ہوا. ابھی دوسرے گروہ کے بارے میں کہ جو اس بات میں لگ گئے، ایسا کیوں نہ ہوا اس سمعتموہ کہ جب تم نے یہ بات سنا، قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہمارے ہرگز اختیار میں نہیں ہے، ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں. سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں. ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ، آیت نمبر 17 چل رہی ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثل ابدا، اللہ تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم آئندہ کبھی بھی اس بات کی طرف لوٹو گے. ایک موقع تھا، اللہ نے تمہاری تربیت کرنی تھی، اس لیے اللہ نے تم کو مہلت دی. لیکن ان احکامات اور تعلیمات کے اترنے کے بعد اگر تم دوبارہ کبھی اس بات کی طرف گئے تو اللہ تعالیٰ تم نصیحت کرتے ہیں کہ تم کبھی اس بات کی طرف مت جاؤ. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو. اسی لیے علماء کرام نے ایک مسئلہ بیان کیا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. اب میرے خیال ٹائم ہو گیا میرے خیال سے. جی جی، میں اس کو آیت کو مکمل کر لوں، 2 آیتیں مکمل کر رہا ہوں. ان کنتم مؤمنین میں کا مسئلہ ثابت ہو گیا. میرا خطرناک بات کرنے لگا، توجہ دیجیے گا. اگر کوئی آدمی اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کو صحیح سمجھتا ہو تو وہ آدمی قرآن کا منکر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں قرآن حکیم کی آیت کہہ رہی ہوں. آیت نمبر 17 میں کہا کہ اللہ تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم اس بات کی طرف کبھی بھی مت پلٹنا اگر تم ایمان والے. اگر ایمان والا اپنے آپ کو ایمان والا کہے اور ایمان والا کہہ کر بھی وہ یہ سمجھے کہ اما جان عائشہ صدیقہ پر تہمت سچ تھی، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ آدمی پھر قرآن کا منکر قرار پائے گا، اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تم کو احکامات بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں. واللہ علیم، اللہ کمال علم والے ہیں. جو تعلیم دیتے ہیں، جو قانون بتاتے ہیں، جو حکم بتاتے ہیں اپنے علم کاملہ کی بنیاد پر. حکیم، اللہ کمال حکمت والے ہیں کہ ہر قانون اور ہر حکم کے پیچھے کیا ہے، ایک حکمت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بات بغیر حکمت کے ارشاد نہیں فرمائی. آیت نمبر 19 میں، ویسے یہ رکوع مکمل ہو رہا ہے، اگر ہم تھوڑی سی ہمت کریں تو 2 آیات میں مکمل ہو جائے گا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے. فی الذین آمنوا، ان لوگوں کے اندر جو ایمان لائے. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. واللہ یعلم، اللہ جانتے. انتم لا تعلمون، اور تم لوگ نہیں جانتے. آیت کو دوبارہ سے دیکھیے گا، کیا بیان فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر، مسلمانوں کے درمیان میں بے شرمی بے حیائی پھیلے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کہاں پر؟ سب سے پہلے بیان کیا، فی الدنیا، دنیا میں. والآخرہ، اور آخرت میں. واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں. انتم لا تعلمون، اور تم لوگ نہیں جانتے. اچھا، اب یہ بات کہ کن چیزوں سے بے شرمی بے حیائی پھیلتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی جو پوری کی پوری شوبز انڈسٹری ہے یہ فارغ ہو گئی. شوبز انڈسٹری جتنی بھی ہے، ڈرامے ہے، موویز ہے، ڈانسنگ ہے، ناچ ہے، گانا ہے، گلوکاری ہے، میوزک ہے، سب کا سب یہ فاحشہ کے تحت آتا ہے.
اسی لیے حدیث شریف میں ویسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسلام اور موسیقی، اس موضوع کے اوپر میں نے اتنی جامع کتاب نہیں دیکھی، بہت سی کتابیں لکھی گئی، لیکن اسلام اور موسیقی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت جامع، حضرت نے بہت سی احادیث اس میں نقل کی. میں 2-3 احادیث نقل آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک تو حضور نے فرمایا کہ اس امت میں بھی ایسا ہوگا کہ زمین میں دھسنا ہے اور چہروں کا بگڑنا ہے اور خنزیر اور بندر کا بننا ہے اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہے. فی هذه الامت خسف ومسخ وقذف، 3 باتیں شامل. خسف زمین میں دھسنا ہے، قذف آسمان سے پتھروں کا برسنا ہے، ومسخ چہروں کا بگڑنا، خنزیر اور بندر کا بننا ہے. صحابہ کرام حیران ہو گئے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یشہدون لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ کیا یہ لوگ وہ ہوں گے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہو؟ حضور نے فرمایا جی ہاں بالکل، اس بات کا اقرار بھی کرتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے. تو حضور نے فرمایا، صحابہ کرام حیران ہو گئے، فما بالهم یا رسول اللہ، ان کا قصور کیا ہوگا؟ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب گانے بجانے والی عورتوں کو اختیار کیا جائے اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، وشربت الخمور اور شراب پی جانے لگے، اور اسی طریقے سے حریر کو، ریشم کو حلال سمجھا جائے، اس وقت یہ حالات امت کے اوپر آئیں گے. آج موسیقی کو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آج موسیقی کو حرام سمجھنا ہی ہمارے پاس سے نکل گیا. اور اس کے علاوہ بے پردگی. ایک کمپنی میں جانا ہوا، ان کی مارکیٹنگ تھی، جو اونرز تھے، اونرز ہیں بلکہ، وہ دیندار لوگ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی مارکیٹ کو، اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کریں، مارکیٹنگ کریں، لیکن شریعت کے دائرہ کار میں رہ کر. اور جو مارکیٹنگ کا ہیڈ تھا وہ بیچارہ ہی کہیں گے اس بیچارے کو. اب وہ چاہتا تھا کہ یار ہم وہ سارے کریں. اب وہ کہتا کہ ان کا برانڈ تھا عورتوں کے لباس کا، عورتوں کے لباس کے برانڈ کو کیسے مارکیٹ کریں کہ اس کے اندر عورت نہ ہو. اب وہ بار بار کہہ رہے کہ جی ایسا کر سکتے ہیں کہ عورت کا چہرہ نہ ہو لیکن اس کو کپڑے پہنا کر ہم دکھائیں تاکہ اٹریکٹیو ہو. اچھا وہ بار بار ایک جملہ کہے، وہ جو مارکیٹنگ کا ہیڈ تھا، ایچ او ڈی تھا، وہ بار بار ایک جملہ کہے کہ جی بس آپ ہمیں بتا دیں، ہم جلدی سے ماڈل کو بلا کے شوٹ کر لیتے. اچھا میرے دل پہ جب وہ جملہ کہے نا ماڈل، جب وہ بار بار یہ لفظ کہے ماڈل، میرے دل پہ ایک عجیب کیفیت تاری. دیکھیے وہ ماڈل کس کو کہہ رہا ہے؟ ایک انسان کو، ایک عورت کو، وہ امت مسلمہ کے ایک ایسے فرد کو جس کو اللہ نے انتہائی اکرام دیا، عزت دی، جس کو اللہ نے شرف اور حیا کا پیکر قرار دیا، جو کسی کی بیٹی، کسی کی عزت ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، آپ اس کو ماڈل سمجھتے؟ یہ ماڈلنگ کیا عورت کا یہ مقام ہے کہ اس کو اس طرح سے ماڈل بنا کے اس کو شوٹ کیا جائے؟ آج یہ ماڈلنگ آپ دیکھیے گا بل بورڈز کے اوپر عورتوں کی تصویر، ریسپشن کے اوپر کس کو بٹھاتے ہیں؟ اچھا میں نے یہ پوچھا بھائی ریسپشن پہ عورت کو بٹھاتے کیوں، اور کون سی عورت کو بٹھائیں گے بھائی؟ عورت کس قسم کی خاتون کا انتخاب کریں گے ریسپشن کے لیے، ریسپشن ڈیسک کے لیے؟ کالی کلوٹی کا، جو چھوٹے قد کی ہو، ٹھگنی ہو، ایسی عورت کا انتخاب کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ بات ہے نا کہ آپ کسی انسان کی عزت کیا ہے، اس انسان، کسی عورت کے اندر کتنی ہی اچھی صفات ہو، اس کے اندر کتنی ہی انٹیلیجنس ہو، کتنی ہی ذہانت ہو، کتنی قابلیت ہو، لیکن اس کا رنگ کالا ہے، قد چھوٹا ہے، جسم بھدا ہے، کیا وہ ایئر ہوسٹس بن سکتی ہے؟ بتائیے آپ. کیوں؟ کیونکہ اصل چیز کیا ہے، جس چیز کو مارکیٹ کیا جا رہا ہے وہ اس کا رنگ و روپ ہے. ایئر ہوسٹس کو دیکھ لیجیے گا، ریسپشن ڈیسک کو دیکھ لیجیے گا، ایڈورٹیزمنٹس کو دیکھ لیجیے گا، بل بورڈز کو دیکھ لیجیے گا، یہ سب کیا ہے؟ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ بہت ہے. یہ ہے 2006 کی بات ہے. 2006 میں
حرمین شریفین کا سفر تھا. ہمارے سفر میں تھے بھائی جواد وسیم، الحمرا آرٹ میں ہے، تبلیغ میں لگ گئے ماشاءاللہ سے. اچھا وہ چونکہ ان کا کام ہی الحمرا آرٹ کونسل اسٹیج ڈرامے وغیرہ میں تھا تو بہت سے اداکار وغیرہ کو جانتے. انہوں نے اندر کی جو بات بتائی اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا کے اندر سب سے پریشان طبقہ کون سا ہوتا ہے؟ اداکاروں. کیونکہ قرآن حکیم نے بیان فرما دیا کہ تم تفریح کو، تم ذہنی عیاشی کو، تم راحت کو، چین کو، سکون کو، خوشی کو موسیقی میں تلاش کرتے ہو، تم خوشیوں کو ناچ گانے میں تلاش کرتے ہو، تم خوشیوں کو بے پردگی اور بے حیائی میں تلاش کرتے ہو. میں تم کو دنیا کے اندر ناکام کر کے پریشان کر کے دکھاؤں. آپ دیکھ لیجیے گا خودکشی. میں ایک بہت بڑا 2006 ہمارے گروپ میں ایک خاتون تھی، میں نام نہیں لوں گا ان کا، مشہور خاتون تھی. انہوں نے بیان کیا تھا کہ بری حالت ہے اس خاتون کی، اس عورت کی. تو شو بز کے لوگ اور جو اس پروفیشن کے ساتھ آمادہ ہے سب سے زیادہ قابل ہمدرد اس لیے ہے کیونکہ اللہ ان کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشان کرتے. لہم فی الدنیا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم. اللہ جانتے ہیں، انتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. تم جس چیز کو تفریح سمجھتے ہو حقیقت میں یہ تفریح نہیں ہے. تم جس چیز کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہو حقیقت میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ ڈرامے اور مووی دیکھ کے نئے نئے خیالات آئیں گے بے پردگی اور بے شرمی کے ساتھ. جی ہم صرف سپورٹس دیکھتے ہیں. بہت بڑی معصومیت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم صرف سپورٹس دیکھتے ہیں. سپورٹس میں جو ہمارے فٹ بال پلیئرز ہوتے ہیں تو ان کا سطر نہیں ہوتا، ران نظر آ رہی ہے، تو یہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ علماء کرام سے پوچھیں. کسی دوسرے انسان کا سطر کھولنا بھی حرام، دوسرے انسان کا سطر دیکھنا بھی حرام. ہاکی پلیئرز ہیں، سوئمنگ کرنے والے لوگ ہیں، ان کا سطر نظر آ رہا. نہ محرم خواتین ہیں، ان کو دوڑتے بھاگتے دیکھنا کون سا شرعاً جائز ہے؟ یعنی اب اگر اس پہ اگر گفتگو کرنا شروع کریں تو یہ بے شرمی بے حیائی کے مناظر ہر جگہ پہ گزر چکے. اور آخری بات، آخری سے مراد یہ کہ اسی ضمن میں ایک بات عرض کر دوں. سعودی عرب میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن آج جب آپ کے پاس تیل ختم ہونے لگا، جب آپ کو اس بات کا خطرہ لگا کہ آئندہ چل کر ہم تیل کے ذریعے سے پیسے نہیں کما سکیں گے، تو اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کانسرٹ کروایا. کیوں کانسرٹ کروایا؟ کیونکہ اس کانسرٹ کروانے سے، اس ٹورزم سے ہمیں کیا ہوگا؟ ہماری اکانومی کو بوسٹ ملے گا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. میں بھی یہاں ہوں، آپ بھی یہاں پر ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا سعودی اکانومی سروائیو کرتی ہے، کیا اس کو بوسٹ ملتا ہے، یا اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ دیکھ لیجئے گا. کیونکہ اللہ نے کہہ دیا واللہ یعلم انتم لا تعلم. اللہ جانتے تم نہیں جانتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اللہ کا فضل اور تمہارے اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، اللہ کی رحمت نہ ہوتی. اور بے شک کہ اللہ شفیق مہربان ہے، یعنی تم میں سے کوئی کامیاب نہ ہوتا، لیکن اللہ فوری طور پہ نہیں پکڑتے. ابھی بدنظری کی، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو بند نہیں کرتے، موقع دیتے ہیں. بےہودہ گفتگو کرتے ہو، اللہ بند نہیں کرتے. گانے بجانے کرتے ہو، اللہ فوراً سے زمین میں نہیں دساتے. کیوں نہیں دساتے؟ ان اللہ رؤوف الرحیم، اللہ شفیق مہربان ہے. آیت نمبر 20 تک ہم نے مطالعہ کر لیا. 10 منٹ کی بریک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. میں اس کو سٹاپ کر رہا ہوں تاکہ اس کو ہم سپلٹ کر سکیں ریکارڈنگ کو. وہ میں خاص سے سننے کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے.